کنفیوز ہیں، کہا کیا جائے؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ چھوٹ جا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں تو یہ چھوٹ جا رہا ہے۔ آخر کار کہتے کہتے قاری صاحب سنیے گا، آخر کار کہتے کہتے اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ دیا کہ کعبہ کہو، کہ کعبے کا کعبہ کہوں، کہ کعبے کا کعبہ کہو تجھے، بے مثل حسن پاک کا جلوہ کہو تجھے، آتا سمجھ میں کچھ نہیں، کیا کیا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالکو والا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ واقعی میں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ وہ جب شعر و شاعری کرتے تھے تو واقعی میں تمام شاعروں کے شاعری پر اگر آخری کیل کسی نے ٹھوکی ہے تو میرے اعلیٰ حضرت نے ٹھوکی ہے۔ اگر میرے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے اپنے اعتبار سے تذکرہ کرتے ہیں، اور جب ان کے آل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے سارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ قاری صاحب کہتے ہیں ہے ردائے فاطمہ کا ریسا ریسا نور، کیا کہتے ہیں؟ ہے ردائے فاطمہ کا ریسا ریسا نور کا، نانا نور، بابا نور، اور ماتا نور کا۔ اب آئیے آپ نے نعت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، واقعی میں آپ کے زیرہ بازار کے خطیب و امام جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت علامہ مولانا محمد ابو صالح ہے، وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ اب آئیے بہت دیری نہ کرتے ہوئے چند منٹ کی تقریر کے لیے میں آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا محمد توفیق سلطان پوری کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور آئیے حضرت کا استقبال نعرے سے کر لیا جائے۔ اس سے پہلے ایک شعر سنیں گے، اور شعر تو میں پڑھوں گا تو اسی پر عمل بھی کرنا ہوگا، کریں گے؟ سراپا نور کا منظر نبی نبی بولی، سراپا نور کا منظر نبی نبی بولے، بولے آپ کو بولنا ہے، بولنا ہے۔ سراپا نور کا منظر نبی نبی بولے، ان کے در کا کبوتر نبی نبی نبی، سراپا نور کا منظر نبی نبی بولے، ان کے در کا کبوتر نبی نبی بولے۔ ہمارے دل کی موبائل میں سم ہے تیرا کا، ہمارے دل کی موبائل میں سم ہے تیرا کا، ہمارے سینس کا ٹاور نبی نبی نبی۔ ناظرین محفل برادران اسلامیہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء دین، خواتین اسلام، پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کتنے لوگ بیچارے جوابیں نہیں، ہمیں یار یہاں یہ دنیا دار کی محفل نہیں بلکہ نبی پاک کی محفل ہے، اور یہاں دنیا دار کی آمد نہیں بلکہ اللہ کے مقدس ملائکہ کی آمد ہے نا، بولو۔ اب آپ فرشتوں کے جب بیچ میں بیٹھے ہیں، آپ کے نیکیوں کو لکھ کر رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ اے مولا، تیرے نبی کے عاشق، تیرے نبی کے امتی فلاں گاؤں میں بیٹھے ہیں، اور بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ
تیرے نبی پاک کا تذکرہ سن رہے ہیں مولا، تو اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے گناہ صغائر کو معاف کر دے۔ اور اتنے علماء دین تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ و مولانا ابو صالح صاحب اور حضرت مولانا عالمگیر صاحب اور حضرت آپ کے گاؤں کے امام حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب قبلہ اور مولانا آزاد صاحب اور قاری محمد سلیم صاحب بہترین انداز میں خراج عقیدت پیش کر کے آپ کے سامنے سے چلے گئے۔ اور یہ علماء اگر تشریف لائے ہیں، آپ کے دیار محبت میں تشریف لائے ہیں، تو ان سے وہ چیز آپ پائیں گے، وہ چیز نصیب ہوگا کہ جو دنیا سے لے کر آخرت تک کام دینے والی چیز ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نظر سے نظر ملاؤ تو دولت ایمان دے دیں گے، نظر سے نظر ملاؤ تو دولت ایمان دے دیں گے، قیامت میں جو کام آئے یہ ایسے سامان دے دیں گے۔ قیامت میں جو کام آئے یہ ایسے سامان دے دیں گے۔ تو آپ کے لیے کون سا سامان؟ قرآن مقدسہ کا سامان، بولو، سورہ یاسین کا تحفہ، سورہ رحمان کا تحفہ، آیت الکرسی کا تحفہ، سورہ بقرہ کا تحفہ، سورہ فاتحہ کا تحفہ۔ اور آپ ایک تحفے پر عمل کر لیا، لا الہ الا اللہ پہ عمل کر لیا، تو جانتے ہیں علماء کا یہاں آنا یعنی سمجھ لیجیے رب کی بارگاہ میں قبول اور آپ کا بیٹھنا قبول ہے نا؟ بولو، یہاں بیٹھے ہیں تو کم سے کم آپ سبحان اللہ الحمدللہ زبان ہلاتے رہو، اور سر ہلا رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ یہاں ہاتھ سر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، پیر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف منہ کے ڈھکن کو کھولیے، بے شمار نیکیاں لیجیے، بولو ہے نا؟ اب اسی ملک کے لیے سرکار کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کے لب پہ آیا تھا اس وطن کا نام، یہاں وفا ہے یہی آپ کا اشارہ تھا، فقط مجھی کو نہیں میرا ملک جیسے عزیز، میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا تھا، ہے نا؟ پیچھے والے بھی بھائی تھوڑا مچل کے بولو سبحان اللہ، ہے نا؟ اور کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ نوا بھاشا مولانا کہاں سے لے کے آیا ہمیں یار، یا کہ یقین جانو یہ ایسا تحفہ ہے، اس کو آپ نے عمل کر لیا تو آپ کے گھر کے حالات، آپ کا گھر جنت اور دنیا بھی اور آخرت دونوں جنت بن جائے گی۔ بولو آپ یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑا مزاج بناؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ شمع رسالت کی پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء ملت کے جانثار، ہم غریبوں کے مددگار، محبوب پروردگار حضور خاتم الانبیاء، کونین کے دولہا، دونوں عالم کے تاجدار کی بارگاہ بے کسمنا میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا ابو صالح صاحب تشریف فرما، ان کے جانب سے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بولو مچل کے بولو، جب تک نہیں بولو گے میں بولوں گا نہیں۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، یا خدا تو نے سنبھال رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، یا خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کے پردے۔
میرے عیبوں پر ڈال کے پردے تو نے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کے پردے تو نے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنی ہستی سے کر کے وابستہ، اپنی ہستی سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، اپنی ہستی سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، اور میں تو کب کا مٹ گیا، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، یا رسول اللہ تیری رحمت نے کان رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمت نے کان رکھا ہے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ ملے گی منزل مقصود ہم ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ حضرات اگر اجازت دیتے ہو تو چند شعر میں بھی نعت پاک کی اچھی آواز نہیں ہے، بس تھوڑا موڑا اگر اجازت دیتے ہو حضرت پڑھتے ہیں، حضرت اجازت ہے، جم جم کر درود پاک اللہم صلی علی محمد الباری وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اور جم جم کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد الباری وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جم جم کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد الباری وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم بھائی آپ بہت چھپ کے بیٹھے ہیں، ادھر عالمگیر ادھر عالم بھائی ہیں، دونوں آدمی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ تو میں چند شعر آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اور جب میدان محشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو وہاں کوئی یار و مددگار نہیں بلکہ مصطفیٰ ہوں گے۔ بولو کون ہوں گے؟ نبی پاک ہوں گے۔ سوچتا ہوں میں اکثر حشر کے میدان میں، سوچتا ہوں میں اکثر حشر کے میدان میں، سوچتا ہوں میں اکثر حشر کے میدان میں، سوچتا ہوں میں اکثر سوچتا ہوں میں اکثر حشر کے میدان میں، جان کیسا ہوگا منظر حشر کے میدان میں، جان کیسا ہوگا منظر حشر کے میدان میں، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سوچتا ہوں میں اکثر حشر کے میدان میں، جان کیسا ہوگا منظر حشر کے میدان میں، محبت کے ساتھ بولو۔ سوچتا ہوں میں اکثر حشر کے میدان میں، سوچتا ہوں میں
یکسر حشر کے میدان میں جان کیسا ہوگا منظر حشر کے میدان میں جان کیسا ہوگا منظر حشر کے میدان میں نفسی کہہ رہے ہوں گے جہاں پر انبیاء مچل کے بولو جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو لوگ ہر نبی کے پاس جائیں گے ہر نبی کہیں گے میرے بارگاہ میں کوئی نجات کا ذریعہ نہیں نہ جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں نا میں شیر پیش کر رہا ہوں نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے جہاں پر انبیاء نفس نفسی کہہ رہے نفس نفسی کہہ رہے ہوں گے جہاں پر انبیاء آس ہوگی مصطفیٰ پر آس ہوگی مصطفیٰ پر حشر کے میدان میں 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 اور ایک مرتبہ اپنے زبان ہلایا سبحان اللہ کہا تو 90 نیکیوں کا حقدار بن جاتے ہیں تو میں شعر پیش کرتا ہوں ایک ایک مصرع دیکھیے گا اور اتنا اچھا شعر ہے کہ واقعی میں آپ مالا مال ہو نفس نفسی کہہ رہے نفس نفسی کہہ رہے ہو کہ جہاں پر انبیاء آس ہوگی مصطفیٰ پر آس ہوگی مصطفیٰ پر حشر کے میدان میں آس ہوگی مصطفیٰ پر حشر کے میدان میں آس ہوگی مصطفیٰ پر حشر کے میدان میں ٹائم نہیں دیا گیا تھوڑا سا وقفہ میں مجھے ٹائم ملا ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا بس نعت پاک پڑھ کے بیٹھ جاؤں گا کیونکہ اب مولانا ابو صالح صاحب آئے ہیں اور دیگر لوگ آئے ہیں تو میں شعر پیش کر رہا ہوں توجہ دے کر سنیے گا اور پیاس جب شدت کی ہوگی تو نبی کے ہاتھ سے توجہ دے کر سنیے کہ مصرع دیکھیے گا پیاس جب شدت کی ہوگی تو نبی کے ہاتھ سے پیاس جب شدت کی ہوگی تو نبی کے ہاتھ سے پیاس جب شدت کی ہوگی پیاس جب شدت کی ہوگی تو نبی کے ہاتھ سے ہم پیئیں گے جام کوثر ہم پیئیں گے جام کوثر حشر کے میدان میں ہم پیئیں گے جام کوثر حشر کے میدان میں ہم پیئیں گے جام کوثر حشر کے میدان میں اور میرا خاتم الانبیاء کونین کے دلہا خدا کے پیغمبر جب اس دنیا میں تشریف لائے مسلمانوں تو آتے ہی کسی اور کو نہیں یاد کیے بلکہ اپنے امتی کو یاد کیے بولے یا ربی حبلی امتی کی صدائیں بلند کیے ہیں اور رات بھر خدا کے پیغمبر روتے رہے رات بھر رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتے رہے آخر روتے کس کے لیے تھے وہ اپنے امتی کے لیے اپنے
चाहने वालों के लिए रोते रहे मुसलमानों। और लेकिन आज यही उम्मती है जो शराब के ठेकों पर नजर आ रहा है, यही उम्मती है जो नमाजों से कोसों दूर भाग रहा है। पहले के जमाने में मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, आज मस्जिदें आलीशान नजर आ रही है लेकिन नमाजी कोई नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तो आज मामला है, एक मौलाना साहब रख दो, 2-4-10,000 रुपया दे दो, जैसे मालूम पड़ता है कि खरीद के लाए हैं। यकीन जानो मुसलमानों, आलिम दीन अगर नेकी करेगा तो वो अपने लिए करेगा, आपके लिए नहीं करेगा। कुरान पढ़ेगा तो अपने लिए पढ़ेगा, यानी जानते हैं अल्लाह की बारगाह में सजदा करेगा तो अपने लिए करेगा। लेकिन आप अगर करेंगे तो आप अपने लिए करेंगे, आप अपने घर वालों को भी नहीं दे सकते हैं। यह ऐसा नेकी है, आप खुदा की बारगाह में जब तक इस दुनिया में रहो, रब को राजी करने की कोशिश करो, रब के सामने सर्वा सुजुद होकर, रब के सामने रो होकर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर ये कहना चाहिए, मौला तेरा एहसान है कि अपने आखिरी नबी को भेज कर मुझ पर एहसान कर दिया है, अपने पैगंबर को भेज कर एहसान कर दिया है। अगर आशिक देखना है, दीवाना देखना है, मस्ताना देखना है, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, हजरत उमर फारूक को देखो, हजरत उस्मान गनी को देखो, हजरत मौलाए कायनात फातिह खैबर को देखो। अगर आशिक देखना है गौसे आजम पीराने पीर को देखो, अगर आशिक देखना है ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, अगर आशिक देखना है हजरत शमसुद्दीन औलिया को देखो, अगर आशिक देखना है हजरत मखदूम सेमनानी को देखो, अगर आशिक देखना है हजरत मखदूम साबिर कलियरी को देखो। मुसलमानों, ये ऐसे आशिक थे, ये अपने साथ फौज लेकर नहीं, बारूद लेकर नहीं, बल्कि मुस्तफा का नाम लेकर आए थे, खुदा का खौफ लेकर, मुस्तफा का नाम लेकर आए थे, नबी की मोहब्बत अपने सीने के अंदर बसा कर आए थे और खुदा का डर बसा कर आए थे। और जिसके अंदर खुदा का डर हो जाता है, जिसके अंदर मुस्तफा की मोहब्बत हो जाती है, पूरी दुनिया एक तरफ, मुस्तफा का दीवाना एक है ना। बोलो, बैठे हो आगरा के महफिल में और यहाँ बैठे हो तो जानते हैं आप खुश नसीब है, यहाँ बदनसीब नहीं खुश नसीब है, और जो नहीं आया है वो बदनसीब है मुसलमानों। क्योंकि जानते हैं अल्लाह सबको पसंद नहीं करता है, जहाँ अल्लाह जिसको पसंद करता है अपने महबूब के महफिल में बुला लिया करता है, अपने पैगंबर के महफिल में बुला लिया करता है। आओ मैं आशिक की बात कर रहा हूँ, हजरत बिलाल हबशी देखो, वो अल्लाह के नबी के ऐसे आशिक ऐसे दीवाने हैं। हजरत बिलाल को लोग कहते हैं कि वो काले, मैं मेरी क्या औसात है, मेरी क्या ताकत है कि हजरत बिलाल के बारे में ऐसा ख्याल रखूं। अरे बिलाल तो इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे मुसलमानों, जो मुस्तफा पर फिदा हो गया, मुस्तफा पर दीवाना हो गया। अगर वो काला है तो उजाला नजर आने लगता है ना, अगर वो काला है तो उजाला नजर आने लगता है। अगर वो जानते हैं वो हजरत बिलाल हबशी है, वो खुदा के नेक बंदे हैं, मुस्तफा के सच्चे दीवाने हैं मुसलमानों। ये तारीख है, हजरत बिलाल आजान नहीं दिया करते थे, सुबह नहीं होती थी मुसलमानों, सूरज नहीं निकलता था, अल्लाह के पैगंबर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दादा पर नहीं रहूंगा, झूम कर दूध पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नादिर साहब ये शेर पेश कर रहा हूँ और मौलाना वो करेंगे राज़ी रब को, यार धक्का देना पड़े अच्छी बात नहीं। वही हाल है कि खामोशियों का आपका बीमार देखकर अफसोस हो रहा है, आपका मेयार देखकर शायद कि गिर गई हो मुसीबत की बिजलियां, लगता है हमको आपकी रफ्तार देखकर। ऐसा रफ्तार मत पैदा करो, बल्कि रफ्तार पैदा करना है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा पैदा करो, बोलो हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी जैसा पैदा करो। वो ऐसे मुस्तफा के आशिक थे, जहाँ नबी का झंडा गड़ गया तो गड़ गया, वो कभी उखड़ा नहीं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ।
وہ کریں گے راضی رب کو اپنے امت کے. پیچھے والے بھی مچل کے بولو سبحان اللہ. اور ہمارے ہاشم چچا عمرہ بھی کر کے آئے ہیں, روضہ نبی بھی دیکھ کر آئے ہیں, ان کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں. وہ کریں گے راضی رب کو اپنے امت کے لیے, وہ کریں گے راضی رب کو اپنی امت کے لیے, وہ کریں گے راضی رب کو اپنی امت کے لیے. اپنا سر سجدے میں رکھ کر, اپنا سر سجدے میں رکھ کر حشر کے میدان میں, اپنا سر سجدے میں رکھ کر حشر کے میدان میں, اپنا سر سجدے میں رکھ کر حشر کے میدان میں, اپنا سر سجدے میں رکھ کر حشر کے میدان میں. وہ کریں گے راضی رب کو, وہ کریں گے راضی رب کو اپنی امت کے لیے. اپنا سر سجدے میں رکھ کر, اپنا سر سجدے میں رکھ کر حشر کے میدان میں, اپنا سر سجدے میں رکھ کر حشر کے میدان میں. اور میں ایسا مصرع میں پیش کر رہا ہوں جو سبحان اللہ نہیں کہا ہوگا وہ بھی کہنے پر مجبور ہو جائے گا. اور کون عالم یہ نہیں چاہتا ہے, کون ناصح یہ نہیں چاہتا ہے کہ حضرت حسان کا ساتھ ہو. بولو مچل کے حضرت حسان کا ساتھ ہو. میں شعر پیش کر رہا ہوں. اور رب نے چاہا تو یقیناً حضرت حسان کے, رب نے چاہا تو یقیناً ساتھ میں حسان کے, رب نے چاہا تو یقیناً ساتھ میں حسان کے, رب نے چاہا تو یقیناً, رب نے چاہا تو یقیناً ساتھ میں حسان کے. ہم پڑھیں گے نعت سرور, ہم پڑھیں گے نعت سرور حشر کے میدان میں, ہم پڑھیں گے نعت سرور حشر کے میدان میں, ہم پڑھیں گے نعت سرور حشر کے میدان میں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. خوب کی سیر چمن پھول شاد رہے, باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ جانے کیسا ہوگا یہ منظر حشر کے میدان میں. واقعی میں حضرت نے بہت اچھا پیغام عطا فرمایا آپ کو, بہت اچھا پیغام دیا کہ مسجدیں ویران نہ ہونے پائے, اور واقعی میں مسجدوں کو آباد کرو اور نمازی بن جاؤ. جب نمازی بن جاؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دعاؤں کو بھی قابل مقبول عطا فرمائے گا. اور ویسے بھی دعا کرتے ہو اللہ قبول عطا فرماتا ہے, لیکن ہماری شکایت ہوتی ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, وہاں تک جاتے ہی نہیں ہیں. وقت بہت کم ہے. میں اب آئیے نعت مصطفیٰ گنگنانے کے لیے میں اپنے بڑے بھائی جن کا نام اسم گرامی حضرت اللہ مولانا محمد آزاد سلطان پوری ہے, ان سے میں گزارش کروں گا. اس میں سارے لوگ مولانا آزاد صاحب کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور واقعی میں ان کے آواز میں وہ کشش پائی جاتی ہے. جب یہ پڑھتے ہیں تو مجمع جھومنے لگتا ہے.
تو شاید کہتا ہے یہاں پر مہمان ہی آئے ہوئے ہیں، مہمان رسول بھی آئے ہوئے ہیں، اور واقعی میں علماء ورثۃ الانبیاء کے تحت انبیاء کے وارث بھی موجود ہیں۔ شاید کہتا ہے کہ میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں، یہاں پر چاہے دائیں دیکھو یا بائیں دیکھو، میرے سرکار کا فرمان ہی فرمان نظر آ رہا ہے۔ سامنے بھی مہمان نظر آ رہے ہیں، اسٹیج پہ بھی مہمان نظر آ رہے ہیں، تو اسی لیے شاعر نے کہہ دیا میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں رہتی ہیں مہمان کے دائیں بائیں، میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں رہتی ہیں مہمان کے دائیں بائیں، اور میرے آقا نے یہ چاہا ہی نہیں ورنہ سونے چاندی کے پہاڑ چلتے ان کے دائیں بائیں، ورنہ سونے چاندی کے پہاڑ چلتے ان کے دائیں بائیں، اور جتنے بھی شعراء ہیں بروز محشر، جتنے بھی شعراء ہیں بروز محشر وہ چلیں گے حضرت حسان کے دائیں بائیں۔ دیکھیے آپ لوگ سبحان اللہ نہیں بول رہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، یہ کہنے پر میں مجبور ہو جا رہا ہوں، تمہارے سینے میں نبی کا عشق ہے کہ نہیں؟ تمہارے سینے میں چاہے آگے والے ہو یا پیچھے والے ہو، یا پان کھائے ہو یا گٹکا کھائے ہو، سارے لوگوں سے سوال ہے کہ تمہارے سینے میں نبی کا عشق ہے کہ نہیں؟ جہان میں سب سے بڑا سوال ہے کہ نہیں؟ تمہارے سینے میں نبی کا عشق ہے کہ نہیں؟ ابھی حضرت نے کہا نا کہ حضرت بلال کو میری زبان کیسے کہہ دے کہ وہ کالے، وہ اچھے لوگوں کو روشن کرنے والے، تو اسی لیے تمہارے دل میں نبی کا عشق ہے کہ نہیں؟ جہان میں یہ سب سے اچھا سوال ہے کہ نہیں؟ سنا ہے میلہ لگا ہے حسین لوگوں کا، سنا ہے میلہ لگا ہے حسین لوگوں کا، پہلے پتہ لگاؤ اس میں نبی کا بلال ہے کہ نہیں؟ پتہ لگاؤ اس میں نبی کا بلال ہے کہ نہیں؟ آئے دیکھتے ہیں کہ کون کون اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اور نعت نبی سننے کے لیے وارث انبیاء کا استقبال کرتا ہے۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی یاد، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باوز بلند رسول پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی علیہ نبی پر جھوم کر اور رسول پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت شریف کے کچھ مطلب آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ کر لیں۔ اللہ اللہ حسین، بول دو یا سبحان اللہ، اور زور سے بول دو۔ اللہ اللہ حسین، اللہ اللہ حسین، مصطفیٰ کا نوری ہے، اللہ اللہ حسین، مصطفیٰ کا نوری ہے، اللہ اللہ حسین، مصطفیٰ کا نوری ہے، صبح کربل ہوا جو روانا وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، اللہ اللہ حسین، مصطفیٰ کا نوری ہے، اللہ اللہ حسین، مصطفیٰ کا نوری ہے، سوئے کربل ہوا جو روانا وہ
का नूर है, अल्लाह अल्लाह हुसैन मुस्तफा का नूर है, सुबह करबल गवा दो रवाना रवाना है मौला अली का घराना, है मौला अली का घराना। अब यहाँ से शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा कर ले। दीन के काफिले का जो सालारे गए, घर का घर जो लौटाने को तैयार गए, घर का घर जो लौटाने को तैयार गए। दीन के काफिले का जो सालारे गए, घर का घर जो लौटाने को तैयार गए। कि लंबे कोरियानी है, बोलो या सुभान अल्लाह। कि लंबे कोरियानी है, सर पे तलवार है, लंबे कोरियानी है, सर पे तलवार है, जन्नती नौजवानों का सरदार है, जन्नती नौजवानों का सरदार है। शहीदों के इमाम, कितना आला है मकान, वो शहीदों के इमाम, मालिक के खुद है जिनका नाम, वो है मौला अली का घराना, 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 वो है मौला अली का घराना। इस में पहले स्टेज के हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाजा कर ले। कि ईद के दिन हुसैन हसन ने कहा, अम्मी जान आज हम दो पहनेंगे क्या। ईद के दिन हुसैन हसन ने कहा, अम्मी जान आज हम दो पहनेंगे क्या, अम्मी जान हम दो पहनेंगे क्या। फातिमा रोरी, फातिमा रोरी, हुक्म रब का हुआ, फातिमा रोरी, हुक्म रब का हुआ, जोड़ा जिब्रील जन्ना से लेकर के जा, जोड़ा जिब्रील जन्ना से लेकर के जा। वो नवासे रसूल, वो नवासे रसूल, आगे चलने के कौन, कैसे पगड़े के कपड़ा बुरावा, वो है मौला अली का घराना, 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 वो है मौला अली का घराना। शेर और पढ़ता हूँ, मुलाजा कर ले। हम हुसैनी है जज्बा है मेरा जवान, मेरी रग में हुसैनी लहू है रवां। हम हुसैनी है जज्बा है मेरा जवान, मेरी रग में हुसैनी लहू है रवां, मेरी रग में हुसैनी लहू है रवां। मेरी इज्जत पे सालिम ने किया, मेरी इज्जत पे सालिम ने किया, मुझ पे खंजर चले आगे रे बिजलियां, मुझ पे खंजर चले आगे रे बिजलियां, मुझ पे खंजर चले आगे रे
की तस्वीर है पूरे कुरान में उसकी तफसीर है पूरे नाना की तस्वीर है पूरे कुरान में उसकी तफसीर है पूरे कुरान में उसकी तफसीर है नाना की तस्वीर पूरे कुरान में उसकी तफसीर जिसका चोला जिसका चोला सोचिए किस बुलंदी पे शाबीर गए सोचिए किस बुलंदी पे शाबीर गए सोचिए किस बुलंदी पे शाबीर गए जिसकी अम्मा सैयदा पापा घर शेर खोदा जिसकी अम्मा सैयदा पापा घर शेर खोदा और नबी जान के सरदार वो है मौला अली का नारे सरकार की दिलदार की नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, जोर से बोल दीजिए यार सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह बोल हुसैन मुस्तफा का नूरी है अल्लाह अल्लाह बोल हुसैन मुस्तफा का नूरी है सुबह करबल हुआ जो दवाहारा वो है मौला अली का घराना वो है मौला अली का घराना सैयदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शादी के ताल्लुक से कुछ अशार मैं आप तमामी हजरात तक पहुंचाता हूँ, मुलाहिजा कर ले। सर पे सुन्नत का सेहरा सजाया जाएगा यार सुभान अल्लाह। सर पे सुन्नत का सेहरा सजाया जाएगा सर पे सुन्नत का सेहरा सजाया जाएगा सर पे सुन्नत का बनाया जाएगा मेरी बहना तुम्हें दुल्हन बनाया जाएगा मेरी बहना तुम्हें दुल्हन बनाया जाएगा मेरी बहना तुम्हें दुल्हन बनाया जाएगा। और एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा कर ले। है खुशी में आज वालिद देखिए सुबहानी बोलो यार सुभान अल्लाह कि है खुशी में आज
خوشی میں آج والد کے سبحانی کی ہے خوشی میں آج والی خوشی میں آج والد دیکھیے سبحان ان کی شہزادی کو کل گھر بنایا جائے گا سر پہ سلطان سے سہرا سجایا جائے گا اے خوشی میں آج والد کیے سبحانی کی گئے خوشی میں آج خوشی میں آج والد دیکھیے سبحان ان کی شہزادی کو کل گھر بنایا جائے گا ان کی شہزادی کو کل گھر بنایا جائے گا اور شعر پڑھتا ہوں ایک موتا سے تمنا والدہ بدر نشاں کی تھی ایک موتا سے تمنا والدہ بدر نشاں کی تھی کہ ایک موتا سے جانے کب بیٹی کے سر سہرا سجایا جائے گا جانے کب بیٹی کے سر سہرا سجایا جائے گا جانے کب بیٹی کے سر سہرا سجایا جائے گا کوئی خاصے بھی شعر ملاحظہ کر لیں دیکھیے مل کر یہ بھائی سبھی بولے ابھی بول دو سبحان اللہ سارے لوگ ایک وقت اپنے ماں باپ کے نام پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیر پڑھتا ہوں ملاحظہ کر لیں دیکھیے مل کر یہ بھائی سبھی بولے ابھی دیکھیے مل کر یہ بھائی سبھی بولے ابھی کہ دیکھیے کر کے سرکار کا جلسہ کرایا جائے گا سنت سرکار کا جلسہ کرایا جائے گا سنت سرکار کا جلسہ کرایا جائے گا سنت سرکار کا جلسہ کرایا جائے گا سر پہ سننا کار سے سہرا سجایا جائے گا کل میری پہنا
तुम्हें दुल्हन बनाया जाएगा। माशाअल्लाह, वाकई में कर्बो बला भी पहुंचाए, आपको पहुंचा दिया गया, अली की बारगाह में भी पहुंचा दिया गया है, मेरे नबी के घराने में भी पहुंचा दिया गया, और शादी खाना आबादी में भी पहुंच गया है। पहुंच गया ना। एक मरतबा अपने माँ के नाम से अपने हाथों को फिजाओं में लगाए और कहिए या रसूल अल्लाह। जितने लोग अपने अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, सारे लोग मिल करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाकई में माँ वो माँ है, इसके बारे में शायर कहता है कि रब ने माँ को अज़मत कमाल दी, रब ने माँ को अज़मत कमाल दी, रब ने माँ को अज़मत कमाल दी, उनके सदके में आई मुसीबत को टाल दी। रब ने माँ को अज़मत कमाल दी, उनके सदके में आई मुसीबत को टाल दी, और मेरे नबी ने माँ की इस तरह मिसाल दी, मेरे नबी ने माँ की इस तरह मिसाल दी, माँ जन्नत को लाके माँ के कदमों में डाल दी, जन्नत को लाके माँ के कदमों में डाल दी। अब आइए बहुत देर ना करते हुए, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा देर करूंगा तभी पढ़ने के लिए 3-4 लोग मौजूद हैं, सबको कुछ ना कुछ वक्त दिया जाएगा। मैं तो हमेशा 2-3 मिनट ले रहा हूँ है? तो मैं इसी में खुश रहता हूँ। अब आइए नाते मुस्तफा को सुनाने के लिए मैं कारी मोहम्मद अरमान साहब से गुजारिश करूंगा कि आए अपने बेहतरीन अंदाज में हमारे कल्ब को मुनव्वर में जिंदा बनाएं। बसद खलूस बसद एहतराम करता हूँ, मेरा उसूल है कि मैं पहले इस्लाम पढ़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला। एक बार दूर झुक कर दूर का नजर में इसमें बड़ी काबिल सुनो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुम मेरा ईमान बदल ना पाओगे, तुम मेरा ईमान बदल ना पाओगे, तुम मेरा ईमान बदल ना पाओगे, इस्लामी पहचान बदल ना पाओगे, इस्लामी पहचान बदल ना पाओगे। लाके बदल दो, लाके बदल दो, लाके बदल दो दुनिया की हर एक किताब, अल्लाह का कुरान बदल ना पाओगे, अल्लाह का कुरान बदल ना पाओगे, अल्लाह का कुरान बदल ना पाओगे, तुम मेरा ईमान बदल ना पाओगे, इस्लामी पहचान बदल ना पाओगे। मक्तल में हम जान लुटाने वाले हैं। अगर शेर समझ में आगा तो आप हज़रात सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जरूर बोल दीजिएगा। मक्तल में हम जान लुटाने वाले हैं, फिर सजदे को सर को कटाने वाले हैं। मक्तल में हम जान लुटाने वाले हैं, फिर सजदे को सर को कटाने वाले हैं। उनसे कहो, उनसे कहो हम लोग बहत्तर वाले हैं, नेज़े पर कुरान सुनाने
والے ہیں، نیزے پر قرآن سنانے والے ہیں، نیزے پر قرآن سنانے والے ہیں، تم میرا ایمان بدل نہ پاؤ گے، اسلامی پہچان بدل نہ پاؤ گے۔ یہ پر آپ تمہیں پاک و کریے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعی میں واقعی میں آپ کے خطیب و امام کی باری، اور میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہوں، پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہوں، اور حضرت کی نعت مصطفیٰ بھی میں پہلی مرتبہ سنا، ان کی آواز بھی پہلی مرتبہ سنا ہے، کیونکہ پروگرام سے ملاقات تو بہت ہوتی ہے، کہاں بریانی کی دکان، سلطان پر بریانی کی دکان تو بہت ملاقات ہوتی ہے، لیکن پروگرام میں آج پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی، تو واقعی میں دیکھتے ہیں کہ بریانی میں طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ تو واقعی میں ماسٹر ساجد صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی پور سے آئے ہوئے ہیں، واقعی میں آپ کی باری کا شعر آپ کی طرف سے ہے، آپ کی طرف سے میں ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اور واقعی میں مدینے کا سفر لوگ کر رہے ہیں، اور مدینے والے کا شعر آپ کے سامنے پیش کروں۔ شاعر کہتا ہے کہ کیا شان رسالت ہے سرکار مدینہ کی، مطلب کہ بول دو یار، کیا شان رسالت ہے سرکار مدینہ کی، حاصل جنہیں قربت ہے سرکار مدینہ کی، کیا شان رسالت ہے سرکار مدینہ کی، ہر دل پہ حکومت ہے۔ دیکھیے میرا دم آپ ہو نا، جب آپ ہی سست رہو گے تو اسٹیج کا ہر ایک عالم سست ہو جائے گا۔ مولانا آزاد کی طریقے سے میرا دل، میرا سینہ اتنا کشادہ نہیں کہ میں چیخ اور چلا سکتا ہوں،
तो कम से कम आप मेरा साथ दीजिए। और वाकई में साजिद भाई जान ही रहे हैं, तो शायर कहता है क्या शान रिसालत है सरकार मदीना की, क्या शान रिसालत है सरकार मदीना की, हर दिल पे हुकूमत है सरकार